बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदेद। मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मेरे पाकिस्तानियों, ये जो भूचाल आया हुआ है और मैं समझता हूँ मुल्क के लिए अच्छा ही हुआ है। आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, आज मियां नवाज शरीफ ने पूरी पार्टी की मीटिंग बुलाई है। जो उनके इख्तलाफात हैं, बुनियादी इख्तलाफात, जो ख्वाजा आसिफ का बयान है कि बाजवा मार्शल लॉ लगाना चाहता था और फैज़ हमीद भी इमरान खान से फेडअप हो गया था और कुछ तहरीके इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की नाजाबाजी थी तहरीक इंसाफ के मामलात के अंदर। तो सारे ये पॉलिटिकल लोग सिवाय पीपल पार्टी के, क्योंकि वो तो इस बात से अभी खुश नहीं है, क्यों नहीं है उसकी समझ नहीं आती। लेकिन एक ये मुश्तरका बयानिया बन के है कि फ़ौज हर दौर में, हर मामले में वो कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। इसमें उनके अपने अंदर जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन वो बाहर कभी नहीं आए थे। वो इस बात में मुत्तफिक थे कि सिविलियन का कोई हक नहीं है पाकिस्तान के ऊपर मामलात को तय करने का। ना इनको खारजा पुलिस आती है, ना इनको मुआशी पुलिस आती है, और ये ना इनको सियासत आती है। तो ये हक जो है ये आर्म फोर्सेस का है और उसके लिए हमारे सिपह सलार ने जिस अंदाज से अपना पैगाम पहुंचाया है और जो उसकी तशरीह की जा रही है कि उन्होंने किसी मुखालिफाना आवाज़ को ज़िंदा भी नहीं रहने दिया और ना रहेंगे। और अब वो मुनासिब समझते हैं कि वक्त आ गया है कि अपने सिविलियन लिबास के अंदर भी कौम को दिखाया जाए कि ये हैं सैयद आसिफ मुनीर। ये कोई काबिल एतराज़ बात तो नहीं है, सिविलियन लिबास पहना या जो एक इस किस्म के फंक्शन तो होते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बार बार दिखा रहे हैं तो पैगाम यही है कि सिविलियन के फैसले भी हम करेंगे और इस मुल्क के दिफा के फैसले भी हम करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी दिफा हमारी ज़िम्मेदारी है और उसके लिए हमें अखराजात बजट में पेश किया जाए। सो एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर उभरती जा रही है। मैं तो इसके को वो ये कहूँगा कि वो जो एक आखिरी शब का होती है कि जो इस तरीके की ताकत का दिया भड़क रहा होता है तो वो आखिरी तौर पे बहुत ज़्यादा उसकी वो लय ऊपर हो जाती है, उसके रोशनी यकदम ज़्यादा बनती है और वो फिर बुझ जाता है।
یہ میرا یقین ہے کہ یہ اب پاکستان کے لیے یہ سنہری وقت آپ پہنچا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی اختلافات، ان کے سپورٹر کے اندرونی اختلافات، ان کے پولیٹیکل جن کو فورسز کو بناتے رہتے ہیں ان کے اندر کے اختلاف بھی وہ سب کو سب آخری سطح پر آ رہے ہیں۔ میں اتنی بڑی قوتوں کے خلاف ایک چھوٹی سی لگا دیتا تھا، وہ ورنہ میری آواز تو تھی نہیں، لیکن کہہ دیتا تھا کہ میاں نواز شریف اب آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنی بات اٹھا بھی دیتے تھے۔ یہ میاں نواز شریف کی نہیں ہے، عمران خان نے بھی جب ان کا کہا مانا تو میں نے کہا عمران خان یہ نہ کرو، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اقتدار ملتا ہے، میں نے کہا بالکل استعفیٰ کا اقتدار نہ لو۔ یہ جو میاں نواز شریف کو اگر الیکشن میں ووٹ ملتے ہیں ملنے دو، اپنی طاقت پہ کھڑے ہو کے تم اپوزیشن میں آؤ گے اور اس میں آپ کا اگلا 25 سال 30 سال اس ملک میں آپ کی پارٹی کی حکومت رہے گی۔ اور عمران خان میری بات انہوں نے نہیں مانی تو میں الگ ہو کے بیٹھ گیا، میں اور کیا کر سکتا تھا۔ اس کا یقیناً فوری طور پہ وقتی طور پہ عمران خان کو نقصان محسوس ہوا کہ جاوید ہاشمی نے یہ اچھا نہیں کیا، لیکن جو بات میں نے کہی تھی آج پوچھیں عمران خان سے کہ جو میں نے کہا تھا وہی ہوا کہ نہ ہوا۔ اقتدار جو ملا بھی صحیح، اس میں آپ کیا ڈیلیور کر سکے؟ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ پھر میاں صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تو یہ اصل میں باقی جو ہمارے ساتھ ٹیم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ اقتدار کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ فوری طور پہ ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، اور ہم پھر مار کھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے، کیونکہ پاکستان سے جب تک اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوتا میں شاید نہ کر سکتا، لیکن اب تو وقت آ گیا ہے، سب مل کے کر رہے ہیں۔ یہ فیض حمید جو جیل میں بیٹھا ہے ذاتی طور پر تو مجھے خوشی ہے، میرے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، اگر پرسنل وینڈیٹر کی بات ہو، انتقام کی بات ہو تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہے فیض حمید کے اندر، لیکن نہیں، اگر اس کو یہ رکھ کے پھر دوبارہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر باقی پولیٹیکل فورسز یا عمران خان کو اسی میں ہی ہم لپیٹ لیں تاکہ کوئی عذاب ہی نہ رہے، اس کو سزائیں دے رہے ہیں، لیکن اب ہماری اسٹیبلشمنٹ میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، بھائی آپ کے ہاتھ سے بھی ٹائم چلا گیا ہے، اب آپ ٹھیک ہے آپ نے بڑی خوفناک تقریر کی اور قرآن کی حوالے سے اپنے فرائض منصبی میں جانا کہ میں نے یہ جنگ ہر ایک کے خلاف لڑنی ہے، انڈیا کے خلاف آپ نے نہیں یہ اعلان فرمایا، یہ موقع محال کے مطابق آپ نے اپنے مخالفین کو یا جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کو کہا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ کنٹرول میں چیزیں نہیں، آپ ہی شاید کل کو آج مجھے کہیں گے کہ یہ غلط باتیں کرتا تھا، بولتا رہتا تھا، لیکن ایک دن
خدا نہ خواستہ جب آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، پہلے والے تو باہر ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، آپ کا وہ وقت نہیں ہوگا. آپ بے شک 2-3 سال کے لیے لے بھی لیں ایکسٹینشن، قاضی صاحب کو بھی لے لیں، یہ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے سارے کے سارے، لیکن اس سے ملک کا جو اکثریت ہے، قوم کھڑی ہوئی ہے، ان کے وسائل وہ ان سے چھینے گئے ہیں، بلوچستان والوں سے، خیبر پختونخوا والوں سے، پنجاب والوں سے، جو حق ہیں جن کا، ان کا ووٹ ہم دیکھیں. آپ بڑی تقریریں کریں لیکن ایک بات کو ہر بندہ جانتا ہے، آپ اس کو کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ الیکشن جو ہوا ہے مان جائیے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ تقریباً ہر سیٹ بیچی گئی ہے. خریدنے والا خواہ کسی پارٹی سے ہو، پیسے انہوں نے لیے ہیں، اور پھر ابھی تک وہ اسی طریقے سے آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ ان کے جو رزلٹ آئے تھے وہ رزلٹ نہیں تھے جو لوگوں نے دیے ہیں. تو وہ اب اتنے بڑے جو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت انہیں کی ہوگی جن کے پاس ووٹ نہیں ہے، طاقت انہیں کے پاس ہوگی جن کے پاس ووٹ نہیں دیے لوگوں نے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ تو سید ہیں، سادات میں سے ہیں، آپ کم از کم اس لیول پہ ضرور کمرے میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ اس طریقے سے اتنا بڑا جھوٹ اس کو کور کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا نہیں جانتی، ملک کے لوگ نہیں جانتی، یا تو یہ الیکشن نہ کراتے؟ وہ بھی ہو گئے، اب سب کا جھوٹ آپ کے گلے پہ پڑ رہا ہے، اور آپ کو کچھ ذاتی طور پہ بھی گلے ہیں. تو وہ سب چیزوں کو ملا کے آپ یہ گناہ کا یہ جو بورا ہے، یہ بوجھ گناہ کا اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ سے یہی عرض کروں گا، یہ بہت ایک فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے. اس کی ذات میں ہماری موجودہ افواج کو نہیں آنا چاہیے. بے شک آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ فتح حاصل کر رہے ہیں، لیکن آخر میں ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو بھی بنا ہوا ہے ٹوٹل ختم ہو گئی تو وہ پاکستان ختم ہوگا. خدا کے لیے فوج کو بھی بچائیے، اس ملک کو بھی بچائیے جن کا حق ہے. اب آپ لے کے آئے تھے، آپ سے پہلے والے لے کے آئے تھے، باجوہ صاحب لے کے آئے تھے، تو پھر اگر آپ لے آئے ہیں مجھ پہ تو وہ ناراض ہوں گے. میں نے تو ان کو ایکسپوز اس وقت بھی کیا تھا. اب اس کا فائدہ لے لے شہباز شریف، جس کی نہ کوئی حیثیت رہ گئی، نواز شریف کی کوئی حیثیت تو رہ نہیں گئی. یہ ایک ٹی وی کا چوکٹا ہے، اس کے اندر وہ پوری طرح میٹنگ بھی کر رہے ہیں، ایک طریقے سے بہرے پانی بھی پلا رہے ہیں، لمبا ترا بھی ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے لیے پاکستان بہت مشکل حالات میں پھنسا ہوا ہے. آپ کے غلط فیصلے اور غلط سوچ اس کو مزید مشکلات میں پھنسا دے گی. یہ نہ کرے آپ، نہیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہوگا جس سے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تھینک یو.